میں آپ کے درمیان حاضر ہوا اور آج کا درس لیکچر نمبر 4 ہوگا۔ عبارت میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ فصل فی التحری، اے ہادہ فصل فی التحری، یعنی یہ تحری کے بیان میں ہے، یہ فصل تحری کے بیان میں ہے۔ تحری کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، اور آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ تحری کا معنی ہے کہ پاک چیز کو ناپاک چیز سے الگ کرنے کے لیے اپنی غور و فکر کی پوری کوشش صرف کر دینا۔ پاک چیز کو ناپاک چیز سے الگ کرنے کے لیے اپنی غور و فکر کی پوری کوشش صرف کر دینا، اس کا معنی ہے تحری۔ عبارت دیکھیے، لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحری للتودع والشرب۔ عبارت کا ترجمہ سننے سے پہلے خلاصہ سماعت کریں۔ مثلاً کسی جگہ کچھ برتن پانی بھر کر رکھے ہوئے تھے اور وہ سارے برتن پاک تھے، لیکن ان میں سے کچھ برتن میں کتا نے منہ ڈال دیا، اور بعد میں یہ خیال نہ رہا کہ کن برتنوں میں کتا منہ ڈالا تھا۔ کسی جگہ کچھ برتن پانی بھر کر رکھے ہوئے تھے اور وہ سارے برتن پاک تھے، لیکن ان میں سے کچھ برتنوں میں کتا منہ ڈال دیا۔ بعد میں یہ خیال نہ رہا کہ کن برتنوں میں کتا منہ ڈالا تھا، یعنی یہاں صورت ایسی بن گئی کہ پاک اور ناپاک برتن مل گئے، ٹھیک ہے، لیکن معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کون سے برتن پاک ہیں اور کون سے ناپاک ہیں۔ تو کہا گیا کہ اگر ناپاک برتن کم ہوں اور پاک برتن زیادہ ہوں، ناپاک برتن کم ہوں اور پاک برتن زیادہ ہوں، لیکن مل جانے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون پاک ہے اور کون ناپاک ہے، تو اب ایسی صورت میں انسان وضو، غسل اور پینے کے لیے سوچ و بچار کرے گا، تحری کرے گا، اور جن برتنوں کے متعلق اسے پاک ہونے کا گمان غالب ہو وہ ان سے وضو کرے گا، غسل اور پینے کے لیے اسے استعمال کرے گا۔ اگر ناپاک برتن کم ہوں اور پاک برتن زیادہ ہوں اور مل جانے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون پاک ہے اور کون ناپاک ہے، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ ناپاک برتن زیادہ ہوں اور پاک برتن کم ہوں، تو اب مل جانے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون سے برتن پاک ہے اور کون سے ناپاک ہیں، لیکن ناپاک برتن زیادہ تھے، پاک برتن کم تھے، تو اب ایسی صورت میں صرف وہ پینے کے لیے سوچ و بچار کرے گا، تحری کرے گا، وضو اور غسل کے لیے تحری نہیں کرے گا، بلکہ اس صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ تو اگر ناپاک برتن زیادہ تھے اور پاک برتن کم تھے، لیکن مل جانے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون سے برتن پاک ہے کون سے ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں صرف وہ پینے کے لیے تحری کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، جن برتنوں کے متعلق اسے پاک ہونے کا گمان غالب ہو وہ ان پینے کے لیے اسے استعمال کرے گا، لیکن وضو اور غسل کے لیے تحری نہیں کرے گا، بلکہ ایسی صورت میں تیمم کرے گا۔ ہاں، اگر پاک برتن زیادہ تھے اور ناپاک برتن کم تھے، تو اب ایسی صورت میں وہ چونکہ اسے معلوم نہیں، یہ تو معلوم ہے کہ پاک برتن زیادہ ہے اور ناپاک برتن کم ہے، لیکن مل جانے کی وجہ سے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون پاک ہے کون ناپاک ہے، تو اب وہ وضو، غسل اور پینے تینوں کے لیے وہ تحری کرے گا، یعنی سوچ و بچار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرما رہے ہیں لو اختلط اوان اکثرها طاہر، اگر مل جائے چند ایسے برتن مل جائے، اکثرها طاہر کہ ان میں اکثر کیا ہے، پاک ہے، تحری للتودع والشرب، تو وہ وضو کے لیے اور پینے کے لیے تحری کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا، اور اگر ان برتنوں کا اکثر ناپاک ہو، لَا يَتَحَرَّى إِلَّا لِلشُّرْبِ، تو اب وہ صرف پینے کے لیے تحری کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب وفی الثیاب المختلطۃ سے فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ پاک اور ناپاک کپڑے ایک دوسرے میں مل جائیں، پاک اور ناپاک کپڑے ایک دوسرے میں مل جائیں، اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ کون سے کپڑے پاک تھے اور کون سے ناپاک تھے، تو اب وہ انسان غور و فکر کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، اور جن کپڑوں کے متعلق اسے پاک ہونے کا گمان غالب ہو وہ اس کو جو ہے پہن لے گا، نماز پڑھے گا، اس سے ستر چھپائے گا۔ اب ان کپڑوں میں زیادہ پاک ہوں یا ناپاک ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کپڑے زیادہ ناپاک ہوں زیادہ پاک ہوں،
تو وہ یہاں یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی اگر ایک ناپاک کپڑا پاک کپڑے میں مل گیا، ناپاک کپڑے پاک کپڑے میں مل گئے، تو اب وہ وہاں تحری کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ کپڑے زیادہ ناپاک تھے یا زیادہ پاک تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاک اور ناپاک کپڑے ایک دوسرے میں مل جائیں اور معلوم نہ ہو سکے کہ کون سے کپڑے پاک تھے اور کون سے ناپاک تھے، تو اب انسان وہ تحری کرے گا، چاہے ان کپڑوں میں زیادہ پاک ہوں یا ناپاک ہوں۔ وہی فرما رہے ہیں وَفِي الثِّيَابِ الْمُخْتَلِطَةِ يَتَحَرَّى سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرُهَا طَاهِرًا أَوْ نَجِسًا، اور ملے ہوئے کپڑے میں غور و فکر کرے گا، خواہ سواء خواہ کان اکثرها ان کپڑوں میں زیادہ پاک ہوں او نجسن یا ناپاک ہوں۔ الحمدللہ یہ فصل مکمل۔ اب آئندہ درس میں ایک نئے درس کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضری ہوگی۔